وہ 7 نوجوان جو بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لینے کے لیے گئے، مگر جب وہاں پر وہ سوئے تو 309 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ جب وہ نیند سے جاگے تو دنیا ان کے لیے مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ آخر وہ نوجوان کون تھے اور ان نوجوانوں کا ذکر کرسچینٹی اور مسلم اور یہودیت تینوں مذاہب میں کس حوالے سے موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان کا ذکر مسیحی روایات کے مطابق کریں گے، اور ان کے متعلق مزید جاننے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ 250 میں روم میں بادشاہ ڈیٹس کی حکومت تھی۔ روم اس وقت بہت بڑا بت پرستی کا مرکز تھا۔ جگہ جگہ بت خانے موجود تھے۔ بادشاہ ڈیٹس خود بھی بت پرستی کی سرپرستی کرتا تھا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان حق کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر ان کے چند پیروکار روم آئے اور توحید کی تبلیغ شروع کر دی۔ شہنشاہ چونکہ خود بھی بت پرست تھا، اس لیے وہ پیغام توحید کی اشاعت کو برداشت نہ کر سکا۔ جن لوگوں نے بھی توحید کا پیغام قبول کیا وہ شہنشاہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ روم کے اعلیٰ خاندانوں کے چند نوجوان بھی توحید کے پیغام سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ ان نوجوانوں نے نہ صرف اس پیغام کو قبول کر لیا بلکہ اس پیغام کی اشاعت کے مبلغ بھی بن گئے۔ اب سارا شہر ان نوجوانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ان نوجوانوں نے ایک رات آپس میں مشورہ کیا کہ جان کو بچانے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہوئی تو یہ نوجوان شہر سے باہر نکل کر قریب ہی ایک غار میں چھپ گئے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ کے مطابق اس غار کا دروازہ یا منبعات میں بند ہو گیا اور یہ نوجوان ایک گہری نیند میں چلے گئے، یہاں تک کہ 309 سال کا عرصہ بیت گیا۔ شہنشاہ تھوڈیس 408-450 کے دور میں یہ غار کھولا گیا تو نوجوان بیدار ہوئے۔ غار میں ان کی موجودگی، دوبارہ زندہ ہونے کے معجزے نے مسیحی عقیدے کے دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کی تصدیق کر دی۔ جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک کھانا لینے بازار گیا تو وہاں ہر چیز کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ بت خانوں کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ تھی۔ بلند و بالا عمارتیں اور لوگوں کی چال ڈھال تک تبدیل ہو چکی تھی۔ نوجوان بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے روٹیاں لینے کے لیے سکہ نان بائی کے حوالے کیا تو اس کو پکڑ کر کوتوال کے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ سکہ 300 سال پرانا تھا۔ نوجوان نے کوتوال کو سارا واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح غار میں گئے۔ نوجوان کے بقول کہ وہ تو صرف ایک رات تک سوئے ہیں۔ قدیم کتابوں سے اس واقعے کی تصدیق ہوگی۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اس نوجوان کو لے کر غار کے پاس پہنچا تاکہ باقی نوجوانوں سے بھی وہ ملاقات کر سکے۔ نوجوان نے بادشاہ کو وہیں رکنے کا کہا اور خود غار میں چلا گیا، مگر وہاں جاتے ہی ان پر نیند دوبارہ طاری کر دی گئی اور وہ سب سو گئے، جس پر شہنشاہ نے اس غار کو ایک شاندار مقبرے میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ یونانی، سیرانی، شامی، لاطینی غرض کے تمام قدیم روایتوں اور کتابوں میں کم و بیش تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ موجود ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے مشرق میں ایک قصبہ ہے جس کا نام الرجیب ہے۔ اس میں ایک غار ہے جس کے اندر 7 قبریں موجود ہیں، جنہیں عیسائی و مسلم دونوں زائرین عقیدت کے ساتھ دیکھنے جاتے ہیں، جبکہ ترکی اور شام میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان اصحاب کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ کرسچن مذہب میں ان کو سیون آف سلیپر کا نام دیا گیا ہے، اور جبکہ اس روایت کی تصدیق مسلم سکالرز بھی کم و بیش تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم اصحاب کہف کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی سورۃ کہف کی روشنی میں بیان کروں گی۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔